مغرب یا عشاء کے بعد ہم پہنچیں گے میقات. جیسے ہی ہم میقات پہ پہنچیں گے سامان وغیرہ سب آپ نکال کے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے. غسل کر لینے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھ لیجئے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو یہ بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے نیت باندھنی ہے. نیت باندھنے کے بعد پھر آپ کا تلبیہ شروع ہو جائے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو جو ہے نا پڑھتے ہوئے آپ نے سیدھے اپنے کمرے پہ جانے ہیں. پھر وہاں پہ آپ سامان وغیرہ رکھ کے پھر مولانا عاصم صاحب آپ کو لے کے حرم جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم خود آپ کو ایک عمرہ کروائیں گے اپنی ذمہ داری پہ. تو جیسے ہی آپ حرم پہنچیں اپنی نظروں کو بالکل نیچے رکھیں کیونکہ بڑے فرماتے یہ ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قبولیت کا باعث ہے. تو خاص طور پہ اپنے لیے دعا کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں کیونکہ یہ جو سفر ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا سفر ہے. تو خاص طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں. اور آپ جو ہے نا وہاں پہ جیسے ہی پہنچ جائیں اندر پھر اس کے بعد آپ کا طواف شروع ہو جائیں گا انشاءاللہ. پھر جیسے پہلا چکر شروع ہوگا پہلے آپ نے استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے. ٹوٹل 8 استلام ہوں گے اور 7 چکر ہوں گے. تو پہلے 3 چکر میں آپ نے یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہے اور بایاں کندھا اس کو بند رکھنا ہے. لیڈیز کے لیے کوئی نہیں ہے. تو جینٹس حضرات کے لیے یہ جو ہے نا یہ ہے کہ پہلے 3 چکر تھوڑا سا تیز چلیں, رمل کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آپ جائیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طریقے سے آپ کا جو ہے نا ٹوٹل 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے. جیسے عشاء کی نماز میں ہم 3 رکعت واجب الوتر پڑھتے ہیں, اس کے بغیر ہماری عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے عمرے کے دوران اگر یہ 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا یہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا. تو خاص طور پہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے. یہاں پہ جیسے ہی آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی نماز, پھر اس کے بعد آپ خوب سیر ہو کے زمزم پئیں. پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی طرف چلیں. پھر وہاں پہ آپ نے جو ہے نا استلام کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد وہاں پہ جیسے ہی شروع کریں گے آپ سعی تو بیچ میں آپ کو ایک گرین کلر کی لائٹ نظر آئے گی. وہاں پہ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا سے مروہ 1 چکر ہو جائے گا, مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوگا. نارملی کیا کرتے ہیں لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو 1 چکر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ 1 ہے, مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. یعنی کل ملا کے 3.5 چکر میں آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی. جیسے ہی آپ کی سعی مکمل ہو جائے پھر آپ نے جو ہے نا دعا کر کے باہر نکلنا ہے. اور حلق کروانا افضل ہے, یا آپ 3/3 بال بھی کاٹ سکتے ہیں. جو مرد حضرات جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ پہلے حلق خود کروا لیں, پھر اس کے بعد گھر میں جا کے ان کے اہلیہ کو یا ان کی بہنوں کو جو ہے نا پھر اپنی انگلی میں لپیٹ کے بال پھر کاٹنے ہیں. انہوں نے پہلے خود حلال ہونا ہے, اس کے بعد ان کے گھر والوں کو حلال کرنا ہے. اس طریقے سے پھر آپ اپنے نارمل کپڑوں میں پہن کے پھر سیدھے واپس جو ہے نا حرم آ سکتے ہیں. تو احرام کی حالت میں آپ نے خوشبو وغیرہ بالکل نہیں لگا سکتے. یہ خاص طور پہ ضرور یاد رکھیے. اور بھی ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ چونکہ سرسری بتا دیا ہوں آپ کو, اور وہاں پہ ڈیٹیل میں مولانا عاصم صاحب آپ کی ساری وہ جو ہے نا پوری کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.